اگر قاسم علی شاہ کی یہ فوٹو جس میں وہ شرٹ لیس ہیں اگر یہ نازیبا ہے تو وہ تمام لوگ نازیبا حرکات کرتے ہیں جو گھر میں جا کر اپنی قمیض اتار کر اپنی بیوی، اپنی بیٹی، اپنی ماں، اپنی بہن کے سامنے بیٹھتے ہیں. عجیب سی طوفان بدتمیزی ہے. آپ یوٹیوب اٹھا کر دیکھیں وہ خاتون کون ہے، وہ لڑکی کون ہے. سوال میرا یہ ہے کہ بھائی جان اپنی ویڈیو میں بتائیں نا کہ لڑکی کون ہے. تو میں ان کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ وہ قاسم علی شاہ کے ہیٹرز ہیں. جس محفل میں قاسم علی شاہ کی بات ہوتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ چورن بیچتا ہے. وہ یہ ساری بکواس اس لیے کی جا رہی ہے کہ اپنی بھڑاس نکالی جا رہی ہے. تو جو ٹویٹر پر ٹرینڈ ہے کہ ٹویٹر پر 6000 پوسٹیں ہو چکی ہیں، میں نہیں ان میں سے شاید 4000 ان کے حق میں ہوں، جو کہ لوگ اپنی قمیض اتار کے اپنی شرٹ اتار کر سیلفی لے کر کہہ رہے ہیں اسٹینڈ ود قاسم علی شاہ. اتنے لوگ ہیں نا قاسم علی شاہ کے چاہنے والے، کسی ٹک ٹاکر کے فالوور نہیں ہیں، کسی سوشل میڈیا وہ اسٹنٹ سٹار کے فالوور نہیں ہیں، ذہنی طور پر مضبوط ہیں. ان کو پتہ ہے لوگ کس طرح جلتے ہیں قاسم علی شاہ سے. ناظرین، اس وقت سوشل میڈیا پر معروف موٹیویشنل سپیکر قاسم علی شاہ کی کچھ شرٹ لیس تصویریں وائرل ہیں. جب سے یہ تصویریں سامنے آئی ہیں ہر بندہ اس حوالے سے بات کر رہا ہے، ہر بندہ اسے ایک نئے رنگ سے پیش کر رہا ہے، ہر بندہ اسے ایک نیا اینگل دے رہا ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو محض ایک ٹریلر ہے اور اصلی ویڈیو اب آنے والی ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ قاسم علی شاہ کے کسی خاتون کے ساتھ تعلق ہے جس نے یہ تصویریں جو ہیں وہ پوسٹ کی ہیں اور اصلی ویڈیو جو ہے وہ بعد میں آئے گی. اور اب یہ جو معاملہ ہے یہ سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرینڈنگ میں جا رہا ہے، اس پر میمز بن رہی ہیں. آج کی اس خاص ویڈیو میں کوشش کروں گا کہ جو اصل حقیقت ہے وہ آپ کے سامنے لے کر آ سکوں. اس کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں نبیل رشید صاحب، جو کہ قاسم علی شاہ کے قریبی ساتھی اور قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کے ممبر کی حیثیت سے میرے ساتھ موجود ہیں. ان سے تمام باتیں جاننے کی کوشش کریں گے اور کوشش کریں گے کہ جو اصل حقیقت ہے وہ آپ کے سامنے رکھی جا سکے. نبیل صاحب بہت شکریہ ٹائم دینے کا. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ایشو سامنے آیا ہے سوشل میڈیا پر یہ اصل میں کیا معاملہ ہے؟ احمد بیسیکلی یہ ایشو نہیں ہے بلکہ ایشو بنایا جا رہا ہے. ایک چھوٹی سی بات ہے، معمولی سی سادہ سی بات ہے جس پر پراپوگنڈا کر رہے ہیں قاسم علی شاہ کے ہیٹر. ٹھیک ہے، سادہ سی بات یہ ہے کہ قاسم علی شاہ کا ایک فیملی فون ہیک ہو جاتا ہے، اس میں ان کی کچھ پرسنل پکچرز ہوتی ہیں. وہ پکچرز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر آ جاتی ہیں اور اس سے وہ ایک ٹرینڈ بن جاتا ہے اور مختلف جو میں تو یہ کہوں گا کہ بکواس شروع ہو جاتی ہے کہ قاسم علی شاہ کا کسی خاتون سے تعلق ہے، اس خاتون نے وہ تصویریں وائرل کر دی ہیں، وہ کسی سیاستدان کی بیوی ہے، ان سے وعدہ کیا تھا قاسم علی شاہ نے شادی کا، وہ نہیں کیا. جو جس کے دل میں آ رہا ہے نا وہ سوشل میڈیا پر اس پر بات کیے جا رہا ہے. اور خاص طور پر اگر یوٹیوب کی بات کی جائے تو اس پر وہ بار بار ذکر ہو رہا ہے کہ جناب لڑکی کون ہے، لڑکی کا تعلق کیا ہے. حالانکہ اب تک کی جو صورتحال ہے، جو حقیقت ہے، اس میں کوئی خاتون نہیں ہے. ان پکچرز میں نہ کوئی غیر اخلاقی حرکت ہے اور نہ ہی کوئی خاتون موجود ہے. بلکہ میرا تو اعتراض اس چیز پر ہے کہ یہ جو لفظ استعمال کریں لوگ کہ نازیبا پکچرز، نازیبا تصویریں، مطلب اس میں نازیبا والی تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی. آپ نے بڑا زبردست لفظ استعمال کیا شرٹ لیس ہونے کا. بیسیکلی وہ شرٹ لیس تھے یا قمیض لیس تھے، اس میں نازیبا والا کوئی سین نہیں ہے. اگر قمیض اتارنے کو آپ نازیبا کہتے ہیں یا نازیبا حرکت کہتے ہیں تو میرا یہ سوال ہے کہ وہ جتنے لوگ جو خاص طور پر گرمیوں میں اپنے گھر جا کر اپنی قمیض اتار دیتے ہیں، اپنی شرٹ اتار دیتے ہیں اور اپنی بہنوں، اپنی ماں، اپنی بیٹیوں کے سامنے قمیض اتارتے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ وہ غیر اخلاقی حرکت کرتے ہیں. بالکل صحیح ہے. وہ نازیبا حرکت کرتے ہیں، وہ نازیبا پوزیشن میں گھر میں رہتے ہیں. دیکھیں جتنے لوگ میرے دیکھنے والے ہیں جو مرد حضرات ہیں، یہ ہماری عام طور پر یہ روٹین ہوتی ہے کہ ہم اپنے گھروں میں جا کر اپنی قمیض اتار دیتے ہیں. بالکل صحیح. اب میں اپنی بات کروں، جو میرا موبائل فون ہے، میرے موبائل فون میں کتنی ہی ایسی تصویریں ہیں جس میں نے قمیض شرٹ اتاری ہوئی ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ان کا معاملہ ہے. چونکہ قاسم علی شاہ ایک بہت بڑا نام ہے، مطلب ان کا ایک سٹینڈرڈ ہے، وہ برانڈ ہے پاکستان میں، لیکن ان کی بھی تو ذاتی زندگی ہے. وہ اپنے موبائل فون میں اپنی ذاتی پکچرز رکھ سکتے ہیں. میرے فون میں جب یہ سارا سین ہوا اس کے بعد میں نے اپنا فون کی گیلری چیک کی تو میرے فون میں میری بیٹی کے ساتھ تصویر موجود ہے کہ میں نے نہ شرٹ پہنی ہے، نہ قمیض پہنی ہے، نہ بنیان پہنی ہے، اور میری گود میں میری بیٹی ہے. میں آپ کو وہ تصویر دوں گا، آپ چلائیں اس کو. میری گود میں میری بیٹی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نازیبا تصویر ہے. صحیح ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ نازیبا پکچرز بنوا رہا ہوں. ٹھیک ہے. یا میں نازیبا حرکت کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. تو اس لیے ایک سادہ تصویر کو جس میں قمیض انہوں نے اتاری ہوئی ہے
اس کو نازیبا کا لفظ استعمال اس کے لیے کیا جا رہا ہے. تو میں بنیادی طور پر یہ پوائنٹ اٹھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ نازیبا نہیں، یہ روٹین کی تصویر ہے. ٹھیک ہے، جس طرح شاہ صاحب کی سیلفی ہے نا، سیم اسی طرح میری سیلفی آپ اسکرین پر دکھائیں، صرف اس میں میری بیٹی میرے ساتھ ہے. مطلب میں اپنی بیٹی کے ساتھ نازیبا پکچر بنا رہا ہوں. خدا کا خوف کریں، ٹھیک ہے، نہ کوئی اس میں لڑکی ہے، نہ کوئی غیر اخلاقی حرکت ہے. اس کو غیر اخلاقی قرار دے رہے ہیں، اس کو نازیبا قرار دے رہے ہیں. صحیح ہے، ٹھیک ہے. اور عجیب سی طوفان بدتمیزی ہے کہ آپ یوٹیوب اٹھا کر دیکھیں کہ جناب وہ خاتون کون ہے، وہ لڑکی کون ہے، وہ لڑکی سامنے آ گئی، تصویریں لگائی جا رہی ہیں جس میں مرد اور خاتون غیر اخلاقی حرکات کر رہی ہیں، اس کو ایرو کر کے منسوب کیا جا رہا ہے. وہ تمام لوگ جو ویڈیوز بنا رہے ہیں ان سے سوال میرا یہ ہے کہ بھائی جان اپنی ویڈیو میں بتائیں نا کہ لڑکی کون ہے. ہاں صحیح ہے، تھمبنیل پہ لگا رہے ہیں، ہم لڑکی بتائیں. لڑکی ہے ہی کوئی نہیں، بتانا کہاں سے ہے. پھر اس کے بعد اور جی لوگ کہہ رہے ہیں ہم جی ریٹنگ کے لیے نہیں کر رہے ہیں، ہم ویوز کے لیے نہیں کر رہے ہیں، ہم چیزوں کو رپورٹ کر رہے ہیں. بھائی ہر بندہ ریٹنگ کے لیے کر رہا ہے. آپ ریٹنگ کے لیے لڑکی کا ذکر کر رہے ہیں، آپ ریٹنگ کے لیے لکھ رہے ہیں کہ یہ سیاستدان کی بیوی ہے، آپ ریٹنگ کے لیے کر رہے ہیں جی خاتون معاملہ، یہ چیزیں استعمال کر رہے ہیں ساری. پھر کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ میرے جاننے والے ہیں، میرے دوست بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارا ویڈیوز میں کہہ رہے ہیں جی ہمارا کوئی قاسم علی شاہ کے ساتھ کوئی پرسنل میٹر نہیں ہے. اچھا، او بھائی آپ کو پرسنل میٹر ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ میں ان کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ وہ قاسم علی شاہ کے ہیٹرز ہیں. صحیح ہے. وہ جب بھی جس محفل میں قاسم علی شاہ کی بات ہوتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ چورن بیچتا ہے. اچھا. یہ جھوٹی کہانیاں بنا کر بیچتا ہے. اچھا. یہ واصف علی واصف کو بیچتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ سارے وہ لوگ ہیں جو ان پہ تنقید کرتے ہیں اور ان کو آج تک قاسم علی شاہ کے خلاف کوئی چیز نہیں ملی. تو ایک چھوٹی سی ان کی ذاتی پکچر سامنے آئی ہے تو اس کو اچھالا جا رہا ہے، ان پہ کیچڑ اچھالا جا رہا ہے اور اپنی بھڑاس نکالی جا رہی ہے جس کا موقع آج سے پہلے کبھی نہیں تھا ملا. اچھا. پر جتنے لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارا پرسنل معاملہ نہیں ہے، ہم تو حقائق سامنے رکھ رہے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جو کہ ٹیچر ہے، جو کہ اخلاقیات کی بات کرتا ہے، خود دیکھیں یہ کتنا گرا ہوا ہے، اس کی نازیبا تصویریں، ویڈیوز، دس دیٹ، یہ ساری بکواس اس لیے کی جا رہی ہے کہ اپنی بھڑاس نکالی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اور میں ان کو پرسنلی جانتا ہوں کہ یہ بھڑاس نکال رہے ہیں اور ان سے ہماری اس بات پہ ہمیشہ یہ وہ بحث رہتی ہے کہ میں یہ کہتا ہوں، میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ دیکھیں قاسم علی شاہ نے ایک بات کی، ایک گفتگو کی، کوئی قصہ بیان کیا، ٹھیک ہے، اگر آپ اس سے متاثر نہیں ہیں یا اگر وہ آپ کو بات اپیل نہیں کر رہی یا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو عام سی بات تھی، یہ تو بتانے والی بات ہی نہیں تھی، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی فیلنگز یہ ہیں تو کچھ لوگوں کی یا بہت سارے لوگوں کی ایسی فیلنگز ہوں گی جن کے لیے وہ بڑی موٹیویٹڈ بات ہوگی، ٹھیک ہے، جس بات سے ان کی زندگی بدلی ہوگی. ٹھیک ہے. لیکن قاسم علی شاہ کی گفتگو سے، ان کی باتوں سے کسی معاشرے میں تو کسی کو نقصان نہیں پہنچ رہا، اس ملک کو تو نقصان نہیں پہنچ رہا. اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو بھائی آپ اگنور کر دیں. جو لوگ ان سے موٹیویٹ ہو رہے ہیں ان کو تو موٹیویٹ ہونے دیں، جن کی زندگیاں بدل رہی ہیں ان کو تو بدلنے دیں. یہ عجیب سی روایت ہے کہ ہم نے ہر پازیٹیو چیز میں سے نیگیٹیوٹی نکالنی. صحیح ہے. ٹھیک ہے. ہم نے جو کوئی بھی بندہ پازیٹیو کام کر رہا ہے اس کی پازیٹیو چیزوں کو سائڈ پہ رکھنا ہے، اس کی نیگیٹیو نکالنا شروع کر دینی ہے کہ بھائی جان یہ اس کی پرسنل تصویر، اس نے شرٹ کے بغیر تصویر کیوں کھنچوائی. کیوں میں ان سے پوچھتا ہوں، یہ جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں مجھے یا جتنے لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں، کیا آپ نے کبھی گھر میں اپنی قمیض نہیں اتاری؟ آپ نے اپنی فیملیز کے سامنے قمیض نہیں اتاری؟ مطلب ایک بالکل لائٹ سی بات کو اتنا بڑا اچھالا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور مجھے اتنا افسوس ہو رہا ہے جب میں دیکھ رہا ہوں کہ قاسم علی شاہ کو حریم شاہ کے ساتھ ملایا جا رہا ہے. اچھا. کبھی مفتی کبھی کے ساتھ ملایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی آپ مطلب اس حد تک ظلم پر اتر آئے ہیں کہ قاسم علی شاہ جن کی وجہ سے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں لوگوں کی زندگیاں بدلی، ہزاروں لاکھوں لوگوں نے ان سے سیکھا، میں نے خود ان سے بہت کچھ سیکھا، اور آپ ان کے بارے میں یا ان کو حریم شاہ سے ملا رہے ہیں. مطلب قاسم علی شاہ کی اس نیشن کے لیے، پاکستان کے لیے کنٹریبیوشنز ہیں. ٹھیک ہے. بہت سارے ایسے موٹیویشنل سپیکرز ہوں گے جو کہ عملی کام نہیں کرتے، خالی باتیں کرتے ہیں. لیکن قاسم علی شاہ تو وہ واحد شخصیت ہیں یا پاکستان کے وہ موٹیویشنل سپیکر ہیں جنہوں نے عملی طور پہ چیزوں کو کر کے دکھایا. ٹھیک ہے. اگر وہ اخلاقیات کی بات کرتے ہیں تو میرے نزدیک ان سے زیادہ اخلاقی معیار پہ کوئی نہیں اترتا. وہ بلند اخلاقی معیار رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. اگر وہ دوستی کی بات کرتے ہیں تو وہ دوستوں کے دوست ہیں. اگر وہ ہمدردیاں بانٹنے کی بات کرتے ہیں تو ان سے بڑا ہمدرد نہیں ہے. اگر وہ آسانیاں پیدا کرنے کی بات کرتے ہیں تو ان سے زیادہ آسانی پیدا کرنے والا شخص نہیں ہے. تو اس لیے ایک ایسے شخص کے خلاف جو کہ اس نیشن کا، اس ملک کا مسیحا ہے،
جس سے بہت سارے نوجوان انسپائر ہیں, ٹھیک ہے, جو ان کی باتوں سے متاثر ہوتے ہیں, ان کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرتے ہیں, اپنی زندگی میں تبدیلیاں لے کر آتے ہیں. اس شخص کے بارے میں اس کی پگڑی اچھالی جا رہی ہے, اس کے کپڑے اتارے جا رہے ہیں, اور بے بنیاد چیز پر. سادہ سی بات یہ ہے, دیکھیں آپ کا موبائل بھی ہیک ہو سکتا ہے, میرا بھی ہو سکتا ہے, دیکھنے والوں کو بھی ہو سکتا ہے, اور ہمارے تمام لوگوں کے موبائلز میں ہماری پرسنل پکچرز ہوتی ہیں. تو یار اس کا مطلب یہ نہیں ہے, خدا را ذرا عقل اور ہوش کے ناخن لیں کہ بھائی جان وہ تصویر جو ہے اس کو نازیبا نہ کہیں, اس کو غیر اخلاقی نہ کہیں. ٹھیک ہے, میں آپ کو اس سے بڑی کوئی مثال نہیں دے سکتا کہ دیکھیں میں اپنی بیٹی کے ساتھ تصویر بنواؤں اگر بغیر شرٹ کے, تو اس کا مطلب ہے کہ میں غیر اخلاقی حرکت کر رہا ہوں. تو اس لیے خدا را میری یہ اپیل ہے تمام لوگوں سے کہ اس طرح کی چیزوں کو نہ اچھالا جائے. اچھا, آپ نے بات کی کہ آپ نے جو فون ہیک ہونے کی بات کی, وہ میں نے ان کی ویڈیو میں بھی سنا, تو کیا آپ نے بھی ان کی ویڈیو سے یہ کنفرم کیا یا کوئی اور سورس بھی؟ نہیں, میں نے ان سے ڈائریکٹ بات کی. اچھا, میں نے جب یہ سارا معاملہ ہوا میں نے انہیں میسج کیا اور ان سے میں نے پوچھا, تو انہوں نے مجھے خود بتایا کہ جی میرا موبائل فون جو ہے وہ ہیک ہوا تھا فیملی کا, اور وہ میں نے اسی وقت جو ایف آئی آر کو کمپلین کر دی ہے, اور میرا بڑا ایف آئی اے کو سوری میرا بڑا کنسرن ہے کہ اس کو جلد از جلد انویسٹیگیٹ کر کے اس شخص کو سامنے لایا جائے جس نے یہ حرکت کی ہے. یہ غیر اخلاقی حرکت کی ہے, ان کی پکچرز غیر اخلاقی نہیں ہے. جس نے یہ حرکت کی ہے یا جو سہولت کار تھے, مددگار تھے, وہ تمام لوگ غیر اخلاقی حرکات کر رہے تھے. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ اس معاملے میں اگر کچھ ایسا نہیں ہے تو پھر یہ کیوں ٹاپ ٹرینڈ بن گیا؟ اب لوگ یہ سوال تو اٹھائیں گے, لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال تو آئے گا کہ یار کچھ نہ کچھ تو اس میں تھا کہ یہ سوشل میڈیا پہ ٹاپ ٹرینڈ بنا. اچھا, ٹرینڈ جو بنا ہے میں آپ کو وہی بتا رہا تھا کہ جہاں پر قاسم علی شاہ کے لاکھوں چاہنے والے ہیں پاکستان میں, وہیں پر کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ ان کی مخالفت بھی کرتے ہیں, اور مخالفت پر وہ کیا جواز پیش کرتے ہیں کہ جی یہ چورن بیچتے ہیں, خالی گفتگو کرتے ہیں, ان کی گفتگو میں کوئی عملی بات نہیں ہوتی. یہ جناب واصف علی واصف کا چورن بیچتے ہیں, یہ جھوٹی کہانیاں جھوٹے قصے سناتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ تمام وہ لوگ ہیں جن سے میرا واسطہ پڑتا اور میری ان سے اس حوالے سے گفتگو رہتی ہے. اچھا, ٹھیک ہے, یہ ان کے لیے ایک موقع تھا کہ اس سے پہلے قاسم علی شاہ کے کردار پر ان کو کوئی چیز نہیں ملی. اچھا, ٹھیک ہے, کچھ لوگوں نے اپنے طور پہ الزامات لگائے لیکن کبھی کوئی الزام ثابت نہیں ہو سکا. ٹھیک ہے, تو اب انہوں نے کیا کام کیا کہ انہوں نے غنیمت جانتے ہوئے اس موقع کو انہوں نے جناب وہ ٹویٹس کرنا شروع کر دی, انہوں نے تصویریں لگانا شروع کر دی, انہوں نے میمز بنانا شروع کر دی, تو ٹرینڈ بن گیا. دوسرا, اگر اسپیسیفک ٹویٹر کی بات کی جائے تو جو ٹویٹر پر ٹرینڈ ہے کہ ٹویٹر پر 6000 پوسٹیں ہو چکی ہیں قاسم علی شاہ کا ہیش ٹیگ کے ساتھ, تو اس میں سے کافی پوسٹیں وہ ہیں جو کہ ان کے حق میں ہو رہی ہیں. وہ 6 کی 6 مخالفت میں نہیں ہیں, ان میں سے شاید 4000 ان کے حق میں ہوں, کیونکہ لوگ اپنی قمیض اتار کے اپنی شرٹ اتار کر سیلفی لے کر کہہ رہے ہیں اسٹینڈ ود قاسم علی شاہ. ٹھیک ہے, اس لیے ایسا نہیں ہے. اور یہ جو بنایا جا رہا ہے ان لوگوں کی طرف سے بنایا جا رہا ہے جو کہ پروپیگنڈا کرتے ہیں. باقی پاکستان کی جو قوم ہے وہ بڑی سیانی ہے, بڑی سمجھدار ہے, اور لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ یار ہم خالی اس بات پہ اتنی تصویر پہ جس میں انہوں نے شرٹ یا قمیض اتاری ہوئی ہے اس پہ ہم اتنے پاگل نہیں ہیں کہ ہمیں گمراہ کیا جائے, ہم گمراہ ہو جائیں یا ہم قاسم علی شاہ کے خلاف ہو جائیں. نہ اس میں کوئی خاتون ہے, نہ کوئی لڑکی ہے, نہ کوئی نازیبا حرکت ہے, نہ غیر اخلاقی حرکت ہے. تو وہ آپ بیچنے میں جو مرضی بیچے دے رہے ہیں, غیر اخلاقی بیچیں, نازیبا بیچیں, فلاں بیچیں, فلاں بیچیں. ٹھیک ہے, ایسی بات کوئی نہیں ہے ویسے. اچھا, آخر میں مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو دیکھنے والے اب ان کے ذہنوں میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ آپ چونکہ ان کے قریبی ساتھی ہیں, آپ ان کی فاؤنڈیشن کے ممبر ہیں, تو اس لیے آپ ان کی حمایت کر رہے ہیں, تو ان کو کیا جواب دیں گے؟ نہیں دیکھیں, میں نے حمایت نہیں میں کر رہا بیسیکلی. اچھا, آپ سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ میری حمایت یا سپورٹ نہیں ہے. میں ایک سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, میں پھر دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں بھائی جان کہ ایک شخص جس کا موبائل ہیک ہوتا ہے, اس موبائل میں اس کی پرسنل پکچرز ہوتی ہیں. قاسم علی شاہ کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں, وہ آپ کا موبائل بھی ہیک ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, وہ میرا بھی ہو سکتا ہے, وہ کسی بھی بھائی کا ہو سکتا ہے. اس میں اس کی پرسنل پکچر ہے اور وہ پکچر اٹھا کر سوشل میڈیا پر لگا دی گئی. چونکہ قاسم علی شاہ ایک بہت بڑا برانڈ ہے تو وہ چیزیں وائرل ہو گئی, وہ ٹرینڈ بننا شروع ہو گیا. تو اس لیے سادہ سی بات یہ ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں غیر اخلاقی, لوگ کہہ رہے ہیں نازیبا, لوگ کہہ رہے ہیں خاتون. نہ کوئی خاتون ان پکچرز میں, نہ نازیبا پکچرز, نہ غیر اخلاقی پکچرز. ایک بات ہوگی. اس لیے معاملہ بڑا سادہ سا, میں اس لیے لاجیکل بیان کر رہا ہوں کہ بھائی کیوں, مطلب کیوں کیا جا رہا ہے, اس کا مطلب یہ صرف پروپیگنڈا ہے. دوسری بات میں نے آپ کو پھر بتایا کہ میں خاص طور پہ اس چیز کا ذکر کرنا چاہوں گا, اب تک جتنی ویڈیوز بنی اس میں کسی میں بھی یہ ذکر نہیں ہوا کہ یہ جو نازیبا ورڈ ہے یہ بھی مطلب پراپر ورڈ نہیں ہے یا یہاں پر استعمال نہیں ہوتا.
کیونکہ قمیض اتارنے کو آپ نازیبا کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, نازیبا سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو چیزیں زیب نہیں دیتی, ٹھیک ہے, نازیبا, ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ نازیبا ہے نا, سیدھی سی بات ہے, میرا مطلب 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ اگر قاسم علی شاہ کی یہ فوٹو جس میں وہ شرٹ لیس ہیں, اگر یہ نازیبا ہے تو وہ تمام لوگ نازیبا حرکات کرتے ہیں جو گھر میں جا کر اپنی قمیض اتار کر اپنی بیوی, اپنی بیٹی, اپنی ماں, اپنی بہن کے سامنے بیٹھتے ہیں. بالکل صحیح ہے. وہ تمام لوگ نازیبا پوزیشن میں رہتے ہیں. صحیح ہے. میری بات آپ سمجھ رہے ہیں, میری سمپل سا 1 پوائنٹ ایجنڈا بس. اچھا نبیل صاحب, بالکل آخر میں مجھے یہ بتائیں کہ بہت سارے لوگوں کو میں دیکھ رہا تھا اور یوٹیوب پر بھی ویڈیوز دیکھی اور سوشل میڈیا پر ان کی پوسٹیں بھی پڑھی, بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی کوئی ویڈیو آنے والی ہے. اصل دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اسی طرح ہو رہا ہے جس طرح عمومی طور پر ہوتا ہے. اچھا. کہ ہمارے جو ایکٹریسز ہیں, ایکٹرز ہیں, یہ ٹک ٹاکرز ہیں, ان کی مختلف اس طرح کی غیر اخلاقی ویڈیوز سامنے آتی ہیں. تو پہلے کوئی تصویر آتی ہے, پھر کہا جاتا ہے کہ جی ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں, تو یہ اس کو اسی طرح کی ہائپ دی جا رہی ہے جس میں لوگ ناکام ہیں. اچھا. ٹھیک ہے, کوئی اس میں کامیابی نہیں ملی, تو یہ اس طرح کی ہائپ دی جا رہی ہے کہ جہاں ویڈیو آ رہی ہے حالانکہ کوئی ویڈیو نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, آپ نے شاہ صاحب کا پیغام سنا ہے, ویڈیو سنی ہے, اس میں انہوں نے کلیئر بتایا کہ میری فیملی ریلیٹڈ ویڈیوز یا تصویر آ سکتی ہے. ٹھیک ہے, جس میں اپنی بیوی کے ساتھ ہوں, اپنے بچوں کے ساتھ ہوں, سوئمنگ کر رہا ہوں. لیکن جو لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کوئی غیر اخلاقی ویڈیو, وہ ان کی آنے والے نہیں ہے. تو یہ بڑی کلیئر بات ہے. دوسری بات یہ ہے, دیکھیں جتنے لوگ ہیں نا قاسم علی شاہ کے چاہنے والے فالوور, ٹھیک ہے, وہ قاسم علی شاہ کے فالوور ہیں, یہ بات ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے, وہ کسی ٹک ٹاکر کے فالوور نہیں ہیں, کسی ایکٹریس کے فالوور نہیں ہیں, کسی سوشل میڈیا وہ اسٹنٹ سٹار کے فالوور نہیں ہیں, وہ قاسم علی شاہ کے فالوور ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ ذہنی طور پر مضبوط ہیں, وہ چیزوں کو سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو پتہ ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے, لوگ کس طرح جلتے ہیں قاسم علی شاہ سے. ٹھیک ہے, ان کے خلاف کس طرح پروپیگنڈا کیا گیا ہے اور کیا جائے گا. ٹھیک ہے, تو وہ سٹینڈ کرتے ہیں قاسم علی شاہ سے, وہ قاسم علی شاہ کو بیک کرتے ہیں. اور اتنی کمزور چیزیں نہیں ہیں کہ لوگ کوئی ویڈیو یا تصویر آئے تو لوگ کہیں جی ہاں جی ہم تو قاسم علی شاہ تو ایسے تھے ویسے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جس نے سیکھا ہے, میں نے مثال کے طور پہ قاسم علی شاہ سے سیکھا ہے, پازیٹیوٹی دی ہے. ٹھیک ہے, میں نے ان کی وجہ سے میری زندگی میں پازیٹیوٹی آئی ہے. یار میں کس طرح مان سکتا ہوں کہ وہ بندہ نہیں صحیح. ٹھیک ہے, یا مثال کے طور پہ کچھ بھی ہو جائے, ٹھیک ہے, میں کس طرح, مجھے وہ چیز تو نہیں بھولے گی جائے جو میری زندگی میں ان کی کنٹریبیوشن ہے, جو ان کی زندگی میں ان کی وجہ سے میری زندگی میں پازیٹیوٹی آئی ہے. وہ تصویر آئے, ویڈیو اس کی وجہ سے کینسل تو نہیں ہونے لگی, اس کی وجہ سے ختم تو نہیں ہونے لگی. اس لیے یہ بڑا کلیئر سے معاملہ ہے, کوئی ویڈیو نہیں آ رہی, کوئی اور تصویر نہیں آ رہی, کوئی غیر اخلاقی چیز نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, اور قاسم علی شاہ کے جتنے فالوورز ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے, اور ان کے ساتھ بالکل سٹینڈ کریں گے. اور معاملہ صرف اور صرف اتنا ہے کہ لوگوں کو ہضم نہیں ہوتی قاسم علی شاہ کی شخصیت, ان کی شہرت, ان کی لوگوں کے ساتھ جو لوگوں کے ساتھ ان کی محبت ہے وہ ہضم نہیں ہوتی. ان کو موقع چاہیے تھا اور موقع ایک ملا ہے, کسی بدبخت نے یہ موقع دیا ہے تو وہ اس پہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں. ادروائز کوئی ایسی چیز نہیں ہے, کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, کوئی ایسا چکر نہیں. ٹھیک ہے نبیل صاحب, بہت شکریہ ٹائم دینے کا. تو ناظرین, آپ نے نبیل رشید صاحب کی گفتگو سنی, اس میں انہوں نے ڈیٹیل میں کوشش کی کہ ساری چیزوں کو کلیریفائی کیا جائے, کس طرح سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, ان کا فون کس طرح سے ہیک ہوا. اس کے علاوہ نازیبا لفظ کی انہوں نے بڑی اچھی ڈیفینیشن کی. تو اس حوالے سے آپ کیا رائے رکھتے ہیں, آپ اس معاملے کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں. اور فی الوقت کے لیے اجازت دیں, اللہ حافظ.